تو ابتدائی کتابوں کو جو جانتے ہیں نا، اس ابتدائی کتابوں میں جیسے مشکات کا نام ہے، مشکات شریف کہ مجموعہ ہے ہر موضوع پر مختلف کتابوں سے نکال کے، اسی طرح نوادر الاصول جس طرح مشکات مشہور ہے نا، اس طرح علماء میں نہیں بلکہ طلباء میں نوادر الاصول مشہور ہے. جیسا ریاض الصالحین ہے، الترغیب الترہیب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب ہے، لیکن وہ تو تصوف میں خاص، لیکن حدیث پاک کے فرمان ترغیب و ترہیب ہے. اب آپ دیکھیے، یا جناب جو ہے کہ وہ یہ مشکات شریف ہے، ریاض الصالحین ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو ایک بندہ چاہتا ہے کہ ایک مختصر کتاب ہو اور اس میں عقیدے سے لے کر مرنے تک، فضائل حضور سے لے کر تمام کے بیان مکمل طور پر آ جائے، تو ایسی کوئی کتاب تو وہ مشکات شریف لکھی گئی. اسی طرح ریاض الصالحین لکھی گئی، اسی طرح جناب جو ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب، گویا کہ یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی. اسی طرح نوادر الاصول لکھی گئی. میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں آپ کو اس کا تھوڑا تعارف کرا رہا ہوں. نوادر الاصول لکھی امام حکیم ترمذی نے. یہ امام ترمذی نہیں جنہوں نے جامع ترمذی لکھی تھی، وہ تو امام بخاری کے شاگرد ہیں. جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے نا سیاستہ میں، بخاری مسلم ترمذی، یہ وہ امام ترمذی نہیں ہے، وہ تو امام بخاری کے شاگرد ہیں. یہ امام حکیم ترمذی ان سے پہلے گزرے ہیں، اور ان کی کتاب نوادر الاصول جو ہے وہ ترمذی سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات عام طالب علم کو پتا ہوتی ہے جو اسماء الرجال پڑھتا ہے، عام طالب علم کو پڑھا ہوتی ہے جو حدیث سے شغف رکھتا ہے. تو اتنا سے سوال بہت بڑے عالم جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بخاری، امام بخاری کے ثانی ہے، امام مسلم کے ثانی ہے. گنگوئی صاحب کو اللہ نے حدیث کا بہت بڑا علم لیا. ہم نے کہا گپ نہ مارو، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہی گز یہی میدان یہی چھلانگ مار کے دکھاؤ. کیا بڑی بات کرتے ہو؟ ہم امام احمد رضا کو محدث کہتے ہیں تو تم پر چھوڑتے ہیں، جاؤ ایک نظریہ حدیث کے خلاف دکھا کے دکھا دو. اور اگر ہم بتائیں تو علم حدیث میں کمال یہ ہے کہ جب مولوی کرامت علی شاہ صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مولانا کرامت علی شاہ صاحب تھانوی کے پیر بھائی ہیں، انہوں نے دہلی کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے خط لکھا اعلی حضرت کو سوال کے طور پر، ہمارے علاقے میں لوگ درود تاج پڑھنے کو منع کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ مولانا کرامت علی شاہ جو ہیں یہ اعلی حضرت کے شاگرد تو نہیں ہے، نہ مرید ہے، نہ بریلی کے رہنے والے، یہ تو دہلی کے رہنے والے ہیں، یہ تو دہلی کے رہنے والے. دہلی اور بریلی میں فاصلہ کتنا ہے؟ آج بھی ٹرین میں جائیں تو 4 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے. تو اتنا فاصلہ ہے وہاں پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ دہلی کے رہنے والے نہ اعلی حضرت کی شاگرد ہیں. یہ کہتا نا یہ اعلی حضرت اپنے شاگردوں کے ذریعے ساری باتیں کی ہے اور کسی نے کچھ نہیں پوچھا. میں نے کہا صرف حوالوں کی طرف آپ آ جائیں تو یہ ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے کہ دنیا کے کتنے علماء نے فاضل بریلوی سے مراجعت کی ہے. علامہ سراج الدین قادری صاحب رحیم یار خان کے گزرے ہیں، جن کو دیوبندی اپنے چوٹی کا امام کہتے ہیں. وراثت کے مسئلے میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے، اعلی حضرت کے ہم اثر ہیں. یہ رحیم یار خان کے، رحیم یار خان کا بریلی کہاں؟ وراثت کے مسئلے میں ایک مسئلے میں پھنس گئے اور وراثت میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے. ان کے سامنے وراثت کے گھومے ہوئے مسائل جس طرح بھی پوچھیں، وہ لکھنا تو ادھر کنار زبانی بتاتے تھے، لیکن ایک مسئلہ ان کے پاس ایسا آیا جس میں پھنس گئے تو سارے اپنے تھے وہ سنی، لیکن ان کے اندر کچھ بات بدعقیدہ لوگوں نے داخل کی تھی جس وجہ سے وہ ڈاماڈول تھے، اور کچھ اعلی حضرت کے خلاف بھی ان کو لوگوں نے بھڑکایا. تو اب جب بات اس مسئلے وراثت پر آئی تھی تو انہوں نے اس طرف کے جو تقسیم ہند کے بعد جو پاکستان کا خطہ بنا، اس رحیم یار خان لاہور اور اس طرف کے ملتان کے جو جید علماء تھے ان کو جمع کر کے اس مسئلے کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی. تو جس طرح وہ ریاضی دان علی گڑھ کے پروفیسر کو کوئی نہ ملا، ان کو بھی سہارا امام احمد رضا سے ملا. تو یہاں رحیم یار خان اور اس طرف کے علماء نے کہا کہ کیوں نہیں بریلی کے امام احمد رضا کو سوال لکھ دیتے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں یار وہ تو صرف علم غیب اور انہی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں. فرمایا نہیں، لکھنے میں کیا جاتا ہے. سوال لکھا، چند دنوں کے بعد اعلی حضرت نے جواب دیا. جواب ہی نہیں دیا، ایسے کئی اصول اور ایسے اس قسم کے کئی اور نوعیت کے سوال اگر آ جائیں تو جواب اس سوال کا بھی لکھا اور اس قسم کے سوالات کے لیے اصول بھی ایجاد کر دیا. اور وہ سر جھکا کر رہ گئے کہ واقعی میں علم اگر روئے زمین پر اس وقت کسی کے پاس ہے تو امام احمد رضا کے پاس. سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. یہ گپ اور دعویٰ نہیں ہے، ایسی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے حضرات گرامی، یہ حقیقت ہے. علامہ غلام دستگیر قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے حسام الحرمین سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تقدیس الوکیل.
ان توہین رشید و خلیل. یہ بہاولپور کے تھے. کہاں کے تھے قصور کے. وہاں پر بھی رہے, بہاولپور کی طرف بھی آئے. اس وقت رشیمت گنگوئی کے شاگرد خلیل بندم بیٹھوی بہاولپور کی عربی یونیورسٹی کے اندر وہ شیخ الادب تھے, عربی پڑھاتے تھے, جنہوں نے براہین قاطعہ مل کر لکھی, جس پر تکفیر کا فتویٰ ہے. تو اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت تو بریلی کے اندر ہے. لوگ کہتے ہیں, کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کفر کی مشین اعلیٰ حضرت نے نہیں چلائی, اسماعیل دہلوی نے چلائی ہے. ایک بات. اب دوسرا تقاضا جو میں حوالے گنوا رہا ہوں, خدا را اس کو یاد رکھیں آپ, غلام دستگیر قصوری, یہ قصور اور بہاولپور کے طرف کے ہیں. یعنی قصور تو مانا کہ لاہور کے قریب ہے, لیکن بعد میں یہ بہاولپور کی طرف کس طرح ہے. بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر رشیمت گنگوئی کا شاگرد خلیل بندم بیٹھوی دیوبندیوں کا بڑا مولوی ہے. یہ اس زمانے کے اندر تب تقسیم ہند نہیں ہوا تھا. اس وقت یہ بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر شیخ ادب تھا, عربی کا, ادب عربی میں شیخ تھا. تو اس کی خلیل بندم بیٹھوی کی اور غلام دستگیر قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بڑی جگری دوستی تھی. لیکن غلام دستگیر قصوری صاحب اس سے دوستی اسی لیے رکھتے تھے کہ یہ سنی ہے, اور غلام دستگیر قصوری صاحب اس وقت اس طرف کے سارے علماء کے سرخیل تھے. وہ کہتے ہیں ایک نے اذان لگائی تو اہل حق خود اس طرف کھینچتے چلے گئے. کمانڈر امام احمد رضا تھے, اور سپاہیوں میں پھر نام کرم الدین دبیر کا آتا ہے, عبدالسمیع رامپوری کا آتا ہے, مولوی کرامت علی شاہ صاحب کا آتا ہے, لطف اللہ علی گڑھی کا آتا ہے. حضرات گرامی, اس ترتیب کے ساتھ آپ دیکھتے چلیے تو جناب ان میں مولانا سراج صاحب کا نام آتا ہے, سراج الدین صاحب کا نام آتا ہے, غلام دستگیر قصوری صاحب کا نام آتا ہے. یہ اس طرف کے علماء ہیں. لیکن جب انہیں فکر امام احمد رضا ملی, انہوں نے کہا جناب یہ فکر تو بالکل ٹھیک ہے, اور غلط یہ کر رہے ہیں. انہوں نے زمانے کی یاریاں ختم کر کے امام احمد رضا کے ہاتھ پر یک دم انہوں نے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا, زمانے کی دوستی ختم کر دی, اور ایک نظر میں امام احمد رضا کے عشق پر بک گئے, کیونکہ وہ سچے لوگ تھے. یہ تاریخ کا پہلو آپ سنیے. غلام دستگیر قصوری, اس کی اور خلیل بندم بیٹھوی, ان کی اور خلیل بندم بیٹھوی کی بڑی گہری دوستی تھی. ان بزرگوں کو کیا پتا چلا کہ اس زمانے میں ہوا یوں. اس کو تھوڑا اور پیچھے سے لے جا کے سنا دوں تاکہ حسام الحرمین کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چل جائے, کیونکہ یہ موضوع اس وقت میرا نہیں تھا, لیکن بات درمیان میں آئی تو میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے. اس سوال کو ہٹانے کے لیے امام احمد رضا نے, میرے نوجوان دوستوں غور سے سنو, تم اہل تحقیق ہیں, ہمیں تم سے امیدیں ہیں, تمہارا جوان ذہن ہے, بیدار مغز ہو, ضمیر تمہارا زندہ ہے, تمہاری تحقیق کے لیے یہ بات ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ تبلیغی مبلیغی یہ جتنے ان کے ملاؤں نے مسلمانوں کو بانٹا, امام احمد رضا نے پرچم مصطفیٰ تلے سب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, انتہائی بردباری سے سنیے, انتہائی سنجیدگی سے سنیے. یہ وہ قیمتی جواہر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو بھی بیچ دیں تب بھی یہ حوالے خریدنا سستا ہے. یہ اتنی قیمتی باتیں ہیں. سنیے, اب میں آپ کو اس دور سے تھوڑا 15 سال پیچھے لے جاتا ہوں. تحریک شروع کہاں سے ہوئی, اختلاف کھڑا کہاں سے ہوا, اختلاف امام احمد رضا کی طرف سے کھڑا نہیں ہوا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سہارنپور کے ضلع نانوتا, جہاں کا قاسم نانوتی تھا, یہاں یہ پیدا ہوئے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, بہت جید عالم تھے, یہ بہت جید عالم تھے اور بہت جید بزرگ تھے. یہ جب 1857 کی لڑائی ہوئی نا, اس وقت گورے جو تھے مسلمانوں کو مار رہے تھے, تو ان کے لیے بھی حالات, کیونکہ بہت بڑے پیر تھے, بہت بڑا حلقہ تھا ان کا, تو ان کے لیے حالات بڑے خراب ہو گئے. تو یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے, اس لیے انہیں مہاجر مکی کہا جاتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس لیے کہا جاتا ہے. اور غور سے سنیے, آگے ایک بڑے قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں. مولانا رحمت اللہ کرانوی, جن کی مشہور کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے قرآن اور سائنس, 4 جلدوں میں, ترجمہ دیوبندیوں نے کیا لیکن وہ دیوبندی نہیں تھے. دیوبندیوں کا ایک کام اور بھی ہے, کاش آپ بیٹھتے میں آپ کو کل پھر سناتا, کہ ان کا ایک کام ہے بزرگوں کو ہائی جیک کرنا, بزرگوں کو ہائی جیک کرنا. کسی بھی بزرگ جیسے سرفراز گکھڑی وغیرہ, ان کا یہ کام ہے. جو مشہور عالم ہوں گے نا بر صغیر کے, کہیں گے یہ دیوبندی ہے. جس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں, اسی درمیان پیج در پیج موضوع کھل رہا ہے, پیج در پیج موضوع کھل رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس گفتگو کو بھولیے گا مت. جہلم کے اندر ایک بڑی شخصیت تھی, مولانا کرم الدین دبیر صاحب. مولانا کرم الدین یہ جہلم کے ہیں, کہاں بریلی کہاں جہلم, ٹھیک ہے.
تقسیم ہند نہیں ہوا، یہ 1935 1925 کے درمیان کی میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔